ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ دادی اماں نے یہ واقعہ سنایا، یعنی قاری طیب صاحب نے خود یہ دادی اماں سے سنا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک نواب صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی. وہ نانوتوی رحمۃ اللہ کے عاشق صادق تھے، بہت عقیدت محبت تھی، اور انہوں نے بڑی چاہت سے بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا. اور جب رشتہ کیا تو اس زمانے میں 1,00,000 روپے کے زیور بنوا کر بیٹی کو دیے. اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 3 روپے 2 روپے. اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو، نکاح کا مقصد ہے میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے. میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بات کر کے پھر فرمایا کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک سطح پر ہوں. اب میں فقیر اور آپ امیر، میں ساری زندگی محنت کروں تو آپ کی طرح مالدار نہیں بن سکتا. آپ اگر میری طرح بننا چاہیں تو ابھی بن سکتی ہیں. تو اہلیہ صاحبہ نے کہا ہاں میں بننا چاہتی ہوں. تو مان لگے کہ یہ جو ترکیہ کا جہاد ہے نا، اس وقت جہاد تھا کہ تم یہ اپنا سارا زیور مجاہدین کی طرف بھیج دو، اجر بھی ملے گا اور پھر میں اور آپ ایک رنگ میں ہو جائیں گے. لدھی اہلیہ صاحبہ نے سارے زیور اتار کے دیے. حضرت نے صبح رومال باندھ کے مجاہدین کو بھجوا دیا. اب ایک دن گزرا تو عورتوں میں عادت ہوتی ہے، یہ عام طور پر دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. تو ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ کہیں سے دلہن دیکھنے آ پہنچی. اب اس نے جو دلہن کو دیکھا کہ زیور کوئی نہیں، تو وہ تو کہنے لگی کہ یہ تو لگتی ہے ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، انہوں نے دھکا دے دیا، کوئی زیور بھی نہیں سے پہنایا. عجیب جلی کٹی سنائی. تو دادی اماں نے تو رونا شروع کر دیا. اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ جب آئے تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگے بس مجھے گھر چھوڑ گئے ہیں. بچی ہوتی ہیں، تھوڑا دل ہوتا ہے، کسی بات پہ پریشان ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کا گھر یاد آتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ گھر چھوڑ کے آ گئے. اب اس زمانے میں زنان خانہ مردان خانہ یہ علیحدہ ہوا کرتا تھا، شرم و حیا کا دور تھا. سبحان اللہ. مرد ضرورت کے وقت جاتے تھے عورتوں کی سائٹ پر، ورنہ ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہو گیا ہے. 1-2 دن کے بعد جب نواب صاحب نے عورتوں کی طرف یعنی گھر کی عورتوں کی طرف آئے تو بیٹی کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ بیٹی کب آئی. پتہ چلا 2-3 دن ہو گئے. بھائی شادی کوئی تو اتنے دن ہوئے. پھر اہلیہ نے ان کی بات سنائی کہ بیٹی تو اس لیے آئی ہے کہ بھائی زیور سارے بھیج دیے اور وہاں کی عورتیں جلی کٹی سناتی تھی. ہاں ان کا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے اور زیور بنوا کر بیٹی کو دیے اور پھر خود چھوڑ کے آئے. خود چھوڑ کے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے گھر آئے، اہلیہ آئی ہوئی تھی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا خدا کی بندی، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک سطح پر ہوں تو میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. آپ نے خواہ مجھے اپنے والد کے سامنے رسوا کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سانپ بچھو ہیں، تم کیا کرو گی. اب ان کی بات میں توجہ تھی. دادی صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت کے جب یہ لفظ منہ سے نکلے نا کہ یہ سانپ بچھو ہیں، تو فرماتی ہیں مجھے محسوس ایسے ہونے لگ گیا کہ یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں،
جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگی اتنا میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی، میں نے تو نوچنا شروع کر دیا، نکالنا. حضرت فرماتے ہیں نہ 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 نہ، اور میں سب زیورات کو توڑ رہی ہوں، نکال رہی ہوں، اتار رہی ہوں، حتیٰ کہ بدن سے سارے زیور اتار کر میں نے کہا حضرت یہ سانپ بچھو ہیں، ان کو بھی بھیج دو، آج کے بعد میں نام نہیں لوں گی. حضرت نے اگلے دن وہ بھی مجاہدین کو بھجوا دی. پھر اس کے بعد دادی صاحبہ جو تھیں انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا میں نے ان دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن سبکن پڑھا. تو ہمارے اسلاف گھر کی عورتوں کو اس طرح بنایا سنوارا کرتے تھے.